خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ ہم نئے عہد نامے کی کتابوں کے تعارف پر اپنی سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج اس سیریز کا 10واں پیغام ہے۔ آج ہم کرنتھیوں کو لکھے گئے پولس رسول کے دوسرے خط کے تعارف پر غور کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور پہلی آیت پولس رسول کی تیموتھیوس کے ساتھ اس خط کے مصنف کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط کافی ممکنہ حد تک تقریباً 55 تا 57 بعد از مسیح میں تحریر کیا گیا۔ کرنتھس میں کلیسیا 52 بعد از مسیح میں شروع ہوئی جب پولس نے اپنے دوسرے مشنری سفر میں وہاں دورہ کیا۔ وہ وہاں 1.5 سال رہا اور خوشخبری کی خاطر بہت سارا کام مکمل کیا۔ اس دورے اور کلیسیا کے قیام کا ایک بیان اعمال کی کتاب کے 18ویں باب کی پہلی تا 18ویں آیت میں ملتا ہے۔ کرنتھیوں کے نام اپنے دوسرے خط میں پولس اپنے اطمینان اور خوشی کو ظاہر کرتا ہے کہ کرنتھیوں نے اس کے سخت خط کو مثبت انداز سے قبول کیا تھا۔ اس خط نے ان مسائل کو اجاگر کیا جو کلیسیا کو علیحدہ علیحدہ کر رہے تھے، بشمول خود ساختہ جھوٹے نبیوں کی آمد جو پولس کے کردار پر حملہ کر رہے تھے، ایمانداروں کے مابین ناچاکی پیدا کر رہے تھے اور غلط تعلیم سکھا رہے تھے۔ وہ اس کی سچائی پر، اس کے بولنے کی صلاحیت پر اور اس کے کرنتھس کی کلیسیا سے مدد قبول کرنے کے لیے غیر رضامندی پر سوال اٹھاتے دکھائی دے رہے تھے۔ کرنتھس میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے بدکار چال چلن سے توبہ نہیں کی تھی، جو کہ ایک اور ایسی وجہ تھی کہ اس نے ایک سخت خط بھیجا تھا۔ پولس تیتس سے یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ کرنتھیوں کی اکثریت نے پولس کے خلاف اپنی بغاوت سے توبہ کر لی تھی۔ رسول اپنی سچی محبت کے اظہار میں اس بات کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ پولس نے کرنتھیوں سے غربا کے لیے چندہ جمع کرنا بند کرنے اور جھوٹے نبیوں کے برخلاف ایک سخت موقف اختیار کرنے کی التماس بھی کی۔ بالآخر پولس نے اپنے رسول ہونے کو ثابت کیا، چونکہ کلیسیا میں بعضوں نے اس کے اختیار پر کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ کرنتھس میں کلیسیا کے ایمانداروں کو سلام کرنے اور یہ وضاحت دینے کے بعد کہ اس نے جیسا کہ شروع میں طے کیا تھا ان سے ملاقات کیوں نہیں کی، پولس اپنی خدمت کی نوعیت بیان کرتا ہے۔ مسیح کے وسیلے فتح حاصل کرنا اور خدا کی نظر میں مخلص ہونا کلیسیا کے لیے اس کی خدمت کی امتیازی باتیں تھیں۔ وہ مسیح کی راست بازی کی جلالی خدمت کا موازنہ مجرم ٹھہرانے کی خدمت کے ساتھ، جو کہ شریعت ہے، کرتا ہے اور شدید ایذا رسانی کے باوجود اپنی خدمت کے معتبر ہونے میں اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ 5ویں باب میں مسیحی ایمان کی بنیاد کا، یعنی نئی فطرت کا اور ہمارے گناہ کے بدلے مسیح کی راستی ملنے کا خاکہ دیتا ہے۔ 6 اور 7ویں باب میں پولس اپنا اور اپنی خدمت کا دفاع کرتے ہوئے ملتا ہے اور پھر دوبارہ مسیحیوں کو ان کے لیے اپنی مخلص محبت کا یقین دلاتا اور انہیں توبہ کرنے اور پاک زندگی گزارنے کی نصیحت کرتا ہے۔ 8ویں اور 9ویں باب میں پولس کرنتھس کے ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے کہ مقدونیہ کے بھائیوں کی مثال اپنائیں اور ضرورت مند مقدسین کی طرف فراخ دلی بڑھائیں۔ وہ انہیں کھلے دل سے ہدیے دینے کے اصولوں اور اجر کی تعلیم دیتا ہے۔ پولس ان کے درمیان اپنے اختیار کو اور جھوٹے نبیوں کی جانب سے کڑی مخالفت کے ہوتے ہوئے اپنے لیے ان کی وفاداری کی فکر مندی کو دوبارہ دہراتے ہوئے اپنے خط کو ختم کرتا ہے۔ وہ تأمل کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں پر اور مسیح کی خاطر اپنے دکھوں پر فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے وقوف کہتا ہے۔ وہ اپنا خط آسمان کی اس رویا کو جس کا تجربہ کرنے کی اسے اجازت ملی اور جسم میں کانٹے کو جو اسے خدا کی طرف سے دیا گیا تھا تاکہ اس کی حلیمی یقینی ہو، بیان کرتے ہوئے بند کرتا ہے۔ آخری باب میں کرنتھیوں کے لیے اس کی نصیحت شامل ہے کہ وہ یہ جاننے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں آیا کہ جس کا وہ اقرار کرتے ہیں کیا وہ حقیقت میں بھی ہیں، اور پھر محبت اور سلامتی کے کلمات کے ساتھ خط کو ختم کرتا ہے۔ اپنے خطوط کے وسیلے پولس اکثر موسوی شریعت کا حوالہ دیتا ہے۔ یسوع مسیح کی خوشخبری کی اعلیٰ عظمت اور فضل سے نجات کے ساتھ اس کا موازنہ کرتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کے 3 باب کی 4 تا 11ویں آیت میں پولس پرانے عہد نامے کی شریعت کا فضل کے نئے عہد کے ساتھ موازنہ
شریعت کی طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے کرتا ہے کہ وہ ہلاک کرتی ہے، جبکہ روح القدس زندگی دیتا ہے۔ شریعت موت کا وہ عہد ہے جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، کیونکہ یہ صرف گناہ کا علم اور اس کی سزا لاتی ہے۔ شریعت کا جلال یہ ہے کہ یہ خدا کے جلال کو منعکس کرتی ہے، لیکن روح القدس کی خدمت اس سے کہیں بڑھ کر جلالی ہے، کیونکہ یہ اس کے شریعت کی تکمیل کے طور پر مسیح کو فراہم کرنے میں اس کے رحم، فضل اور محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خط پولس رسول کے خطوط میں سب سے کم تعلیمی ہے اور اس کی زندگی کو زیادہ بیان کرتا ہے۔ یہ دوسرے خطوط کی نسبت ہمیں پولس کے بارے میں بطور ایک شخص اور بطور ایک خادم زیادہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہیں جو ہم اس خط میں سے لے سکتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بات مختاری کی ہے، نہ صرف دولت کی بلکہ وقت کی بھی۔ مقدونیوں نے نہ صرف فراخ دلی سے دیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ اسی طرح ہمیں نہ صرف وہ سب جو ہمارے پاس ہے خداوند کو دے دینا چاہیے، بلکہ وہ سب جو ہم ہیں۔ اسے واقعی ہماری دولت کی ضرورت نہیں۔ وہ قادر خدا ہے۔ وہ ایسا دل چاہتا ہے جو خدمت کرنے کی، خدا کو خوش کرنے کی اور محبت کرنے کی آرزو رکھتا ہو۔ مختاری اور خدا کو دینا پیسوں سے بڑھ کر کوئی بات ہے۔ ہاں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا حصہ دیں، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جب ہم دیں گے تو وہ ہمیں برکت دے گا، اگرچہ اس سے بڑھ کر اور بھی ہے۔ خدا 100% چاہتا ہے۔ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اسے دے دیں، جو کچھ بھی ہم ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیاں اپنے باپ کی خدمت کے لیے جیتے ہوئے گزارنا ہے۔ ہمیں صرف خدا کو اپنی تنخواہ کے چیک ہی سے نہیں دینا، بلکہ ہماری عین زندگی اس کا عکس ہو۔ ہمیں پہلے اپنا آپ خداوند کو دینا ہے، پھر کلیسیا کو اور یسوع مسیح کی خدمت کے کام کو۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔